اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف۔ سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان پڑھی اور آپ کو گھٹی بھی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب صبت رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے مقام شہادت یعنی کربلا کی مٹی بھی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محبت کرنے والوں، اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم ہو کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق دے گئے۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگا کرتے اور سینے سے لپٹاتے تھے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ مانگا۔ پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے، اور وہ ہاتھ جنہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ ہاتھ یعنی ید اللہ والے ہاتھ، جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا، ان ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا۔ بکری
بکری سے دودھ دویا، بکری کا دودھ دویا۔ ابھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ عطا نہ ہوا، دودھ نہیں ملا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ مانگ لیا۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پہلے تمہارے بھائی نے دودھ مانگا ہے، پہلے ہم اسے پلائیں گے پھر تمہیں دیں گے۔ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ حسن کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو رحمت العالمین امام الانبیاء نبیوں کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان دونوں ہی سے محبت کرتا ہوں، بے شک میں تم یہ دونوں یعنی حسن و حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم بروز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔